کام کی نہیں ہیں، اس لیے یہ کی نہیں جاتی۔ آپ نے لکھ دیا تو میں نے یہ چند باتیں عرض کر دیں، ان پر اصرار یا انہیں بار بار دہرانا یہ درست نہیں ہے۔ اس میں ایک سوال رہ گیا، آج کل ہماری عورتوں نے جنات سے جنسی تعلقات پیدا کر لیے، جبکہ ہمارے آدمیوں نے ان کی عورتوں کے ساتھ یہ کام کر رکھا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان کے تعلقات سے نسل آگے بڑھ سکتی ہے، اور کیا جنات کا نکاح ہماری شریعت میں جائز ہے؟ یہ واقعات ملتے ضرور ہیں تاریخ میں، لیکن بہت کم ہیں، بڑے شاذ ہیں۔ بعض مفسرین نے ملکہ سبا کے بارے بھی یہ لکھا ہے کہ ان کی والدہ ایک جنی عورت تھی، اور اس رشتے سے ان کی جنات بھی، چونکہ ان کی نواسی تھی، مدد کیا کرتے تھے جنگوں میں یا دوسرے امور میں، جنات بھی ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور ان کی لشکر بہت طاقتور تھا۔ تو اقام المرجان فی احکام جان، ایک کتاب ہے اقام المرجان فی احکام جان، اس میں اس پر بحث کی گئی ہے کہ جنات اور انسانوں میں جنسی تعلق ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جنات اور انسانوں میں جنسی تعلقات ہو سکتے ہیں، لیکن انسان تو چونکہ جنات کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے انسان تو ان سے تعلق پیدا کرنے سے رہا۔ ہاں، جنات کے مرد عورتوں سے جنسی تعلق پیدا کر لیتے ہیں، جنات کی عورتیں بعض مردوں سے جنسی تعلق پیدا کر لیتی ہیں۔ اب اس میں بعض علماء نے تو اس کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس اقام المرجان فی احکام جان میں وہ حوالے بھی دیے گئے، جیسے ملکہ سبا کا، اور بھی حوالے دیے گئے ہیں کہ فلاں عورت سے جنی مرد کا نکاح ہوا تھا، فلاں مرد سے جنی عورت کا نکاح ہوا تھا، وہ حوالے بھی اس میں دیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ درست ہے، جائز ہے، وہ بھی مکلف مخلوق ہے وہ بھی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، انسان، اور ہر عورت کو جس کو جن پکڑتا ہو، یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ اس کا جنسی تعلق ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس بچی کو یا جس خاتون کو کسی جن پکڑتا ہے اس کے ساتھ اس کا جنسی، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، بعض کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور بعض ایسے بھی یہاں کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، ایسی بچیاں بھی آتی ہیں جن کو ویسے نہیں پکڑتے اور کچھ نہیں کہتے، لیکن جنسی تعلق ان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو اس کا ایک ہی علاج ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کرو اور ہفتہ بھر دارالعرفان میں رہو، تو اتنی قوت لطائف میں آ جائے گی کہ پھر جن نہیں آ سکے گا، تو اللہ کرتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جنات میں یہ استعداد معرفت الہی کی صرف انسان کو دی گئی ہے، جنات کو نہیں دی گئی۔ تو جنات کے سینے میں دل تو ہے، لطیفہ قلب نہیں ہے، وہ جو استعداد ہے معرفت باری کی وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے سارے قرآن کریم میں سورہ جن میں بھی آپ کو یہ تو ملے گا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا یجرکم من عذاب علیم، اللہ اسے دردناک عذاب سے بچا لے گا، جو نافرمانی کرے گا اسے عذاب دے گا۔ لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ جنات جنت میں بھی جائیں، حالانکہ قرآن میں جگہ جگہ انسانوں کے حق میں تو یہ ملتا ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے، تم جنت میں جاؤ گے، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، جنت کے لیے دعا کرو، جنت کے لیے کوشش کرو، فی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ اگر کسی کے مزاج میں لالچ ہی ہے تو پھر وہ جنت کا لالچ کرے، دنیا کی چیزوں کا کیوں کرتا ہے؟ تو ترغیب دی گئی ہے۔ لیکن جنات کے لیے جہاں جنات کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں یہ آتا ہے کہ جو اطاعت کرے گا اللہ اسے عذاب سے بچا لے گا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ سزا بھگتے گا۔ جنت کا ذکر نہیں آتا۔ ایک جگہ سورہ رحمان میں
آئے کریمہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ جنت کی حوروں کو، جس جنتی کو وہ ملیں گی اس سے پہلے نہ کسی انسان نے مس کیا ہے نہ کسی جن نے۔ پر اس پر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ باعتبار دنیا کے کہا گیا ہے، چونکہ یہ آیت دنیا میں نازل ہوئی ہے، اور دنیا میں بعض خواتین کو جنات مس کر لیتے ہیں، تو اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یہ جو حوریں ہیں یہ انسانوں سے بھی جنات سے بھی محفوظ ہیں، کسی نے انہیں مس بھی نہیں کیا، اسی کے لیے ہوں گی جس کو اللہ کریم عطا فرمائیں گے۔ تو یہ باعتبار دنیا کے، چونکہ دنیا میں عورتوں کو مس کر لیتے ہیں، گرفت کر لیتے ہیں، تو جنت کی حوروں کے بارے میں باعتبار دنیا فرمایا گیا کہ اس طرح دنیا میں عورتوں کو صرف مرد نہیں جن بھی مس کر لیتے ہیں، انہیں کسی نے مس نہیں کیا۔ تو یہ اس پہ دلالت نہیں کرتی کہ جن جنت میں جائیں، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے وہ استعداد جو باطنی انسان کو لطائف کی صورت میں عطا ہوئی ہے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات میں ہے کہ انسان 10 چیزوں کا ہے، خمیر ہے انسان کا، 10 چیزیں ہیں اس میں، آگ، مٹی، ہوا، پانی، اور ان کے ملنے سے نفس بن گیا، 5 یہ ہیں۔ لیکن قلب، روح، سری، خفی اور اخفا، یہ 5 لطائف عالم امر کے بھی اس کے خمیر میں شامل ہیں۔ تو یہ 10 چیزوں کا مرکب ہے انسان، تو یہ چیزیں جنات کے مرکب میں نہیں ہیں، لہذا انوارات جو معرفت الہی کے ہیں یا لطائف کے ہیں یا مراقبات کے ہیں، انہیں جنات برداشت نہیں کرتے۔ میرے ساتھ بڑے بڑے واقعات جنات کے پیش آیا، میں نے کبھی نہ کوئی دم کیا ہے نہ درود کیا ہے، بلکہ جھڑک دیتا ہوں چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتا، پھر کبھی آتے بھی نہیں۔ یہاں ایک واقعہ تھا منارہ میں، ایک لڑکے کو جن پکڑتے تھے، تھوڑا پریشان کرتے تھے، نوجوان تھا، بڑا خوبصورت سا بچہ تھا، 18-20 سال کا نوجوان تھا، اور جن نے پکڑ لینا، اسے بھگانا، پھر جھاڑیوں میں سے گزارنا، کپڑے پھٹ جانے، وجود پر کانٹے زخم ہو جانے، لکیریں پڑ جانی، پہاڑ کے نیچے بھگا کر لے جانا، نیچے سے بھگا کے اوپر چڑھا لے آنا، تو بڑا پریشان کر کے پھینک جانا، تو زخمی ہو جانا، اس نے کپڑے پھٹ جانے، پریشان حال۔ تو اس کا والد میرے پاس لے آیا اسے، میں نے اسے کہا یار ایسا کرو، 2-4 دن یہاں میرے ساتھ رہو اور نمازیں پڑھو اور ذکر کرو۔ وہ کہنے لگا جی یہ نماز وماز مجھ سے نہیں پڑھی جائے، اور کوئی علاج بتائیں۔ میں نے کہا اور تو میرے پاس نہیں ہے، تو تم نماز نہیں پڑھ سکتے، مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں، جاؤ۔ چلا گیا۔ وہ پھر اس کا والد آ گیا کہ آپ نے تو اسے بھگا دیا۔ میں نے کہا میں نے نہیں بھگایا، وہ خود بھاگ گیا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے نماز کی مشقت نہیں ہو سکتی، تو میں پھر کیا کر سکتا ہوں؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولوی عبدالرؤف جو تھے، وہ میرا ان کے سے پیار تھا۔ 2 سکول میں ٹیچر ہوتے تھے، تو چھٹیاں ہوتی تھیں 2 مہینے، تو میرے پاس ہی رہا کرتے تھے، اکثر میرے پاس ہی قیام کیا کرتے تھے۔ تو وہ عملیات کرتے تھے، جنات کے بڑے ماہر عالم مانے جاتے تھے، اس علوم کے، جنات والے علوم کے، عملیات کے۔ تو وہ جیلم اس وقت تھے، غالباً کسی گورنمنٹ سکول میں تھے یا کسی میں، مجھے یاد نہیں کس میں، جیلم بہرحال ان کی جاب ہوتی تھی۔ وہ سیشن جج جیلم بھی بڑا مرید تھا ان کا، بڑے لوگ پھر جنات والے تو ان کے وہاں انگلینڈ تک اور کہیں تک ان کی شہرت تھی، لے جاتے۔ تو اس وقت یہ ٹیلی فون تو تھے نہیں، میں نے انہیں خط لکھا اور اس بندے سے بھی کہا کہ یار انہیں بلاتے ہیں، وہ اس کا علاج کریں گے۔ جنات کے وہ بڑے اس کے رکھتے تھے، تو انہوں نے مہربانی کی، وہ جیلم سے آ گئے۔ غالباً 2 یا 3 راتیں وہ لگے رہے، ساری رات اس کے ساتھ، اور محنت کرتے رہے، اور 2-3 دن کرنے کے بعد کہا بھائی میں جاتا ہوں۔ تیسرے دن وہ چلے گئے، چھٹی بھی شاید اتنی ہی تھی۔ تو میں
گھر میں برآمدے میں بیٹھا تھا تو اس لڑکے کا باپ کا اس کے پاس 5 روپے کا نوٹ تھا کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ میں نے کہا میرے لیے کس لیے بھائی؟ کہنے لگا جی بڑی عجیب بات ہوئی ہے، ہم نے مولوی صاحب کو رخصت کیا، وہ ٹھہرے ہوئے میرے پاس ہی رات ساری وہاں لگے رہتے تھے عملیات کرنے۔ صبح مولوی صاحب کو رخصت کیا تو ہم نے انہیں 100 روپیہ نذرانہ دیا۔ اس وقت روپے کی بڑی قیمت تھی تو 100 روپے بہت بڑی بلا ہوتا تھا۔ تو اب تھوڑی دیر پہلے جن نے میرے بیٹے کو پکڑا اور اس نے ہمیں پیسے دیے کہ یہ تمہارا 100 لیکن یہ 5 روپے بھی ہیں، تو تم نے مولوی صاحب کو 100 روپیہ کیوں دیا؟ میں تو اسے پکڑے ہوئے ہوں، یا تو میں چھوڑ جاتا تو دیتے، تم نے کس بات کا دیا؟ تو وہ بس میں جا رہے تھے، نورپور کے قریب تھے، تو میں نے ان کی جیب سے نکال لیا کہ یہ کیوں نہیں، یہ لو اپنا واپس لے لو۔ لیکن غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ان کی جیب سے وہ 100 روپیہ نکالا تو 5 روپے اور بھی ساتھ آ گئے جو اس میں اس طرح لپٹے ہوئے تھے، تو یہ 105 آ گئے۔ تو وہ مولوی صاحب کے مہمان تھے، یہ 5 مولوی صاحب کو دے آؤ، یہ 5 تم نہ رکھنا، یہ ان کے ہیں غلطی سے آ گئے، تو مولانا کو واپس کر دو، تو یہ میں آپ کو دینے آئے۔ میں نے کہا یار تمہارا جن بڑا حسابی کتابی ہے۔ تو خیر بات آئی گئی ہوگی، وہ ان کا وہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو سردیاں تھیں، سخت سردی پڑ رہی تھی، اور مجھے یہ جو اب درد کر رہا ہے، ٹانگ کا درد جو تکلیف دے رہا ہے، اس وقت بھی تھا لیکن اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے۔ تو میری ٹانگ میں یہ درد بھی تھا، اور یہ سردی میں پھر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو رات 8:30 9 بجے کا ٹائم ہوگا، تو میں اپنے مخصوص کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس وقت بجلی بھی نہیں تھی، ہم نے جنریٹر رکھا ہوا تھا، الیکٹریفیکیشن کرائی ہوئی تھی، 2-3 گھنٹے مغرب سے لے کر سونے تک جنریٹر چلا لیتے تھے، سوتے وقت بند کر دیا۔ تو میں نے سرانے لیمپ رکھا ہوا تھا اور کسی کتاب کی ورگردانی کر رہا تھا، اور رضائی پر کمبل ڈال کر لپیٹا ہوا تھا، ٹھنڈ تھی کافی۔ تو کسی نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا، اور الحمدللہ ہمارا دروازہ کوئی نہیں کھٹکھٹاتا، بلکہ 1-2 دفعہ پولیس کو بھی آنا پڑا رات کو، تو وہ مسجد میں ٹھہر گئے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اور لوگوں نے بھی انہیں منع کیا کہ دروازہ نہ کھٹکھٹا۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ دروازہ کسی نے کیوں کھٹکھٹایا۔ تو پھر اس نے آوازیں دیں، تو وہ میری بیوی کا رشتہ دار بھی تھا، قریبی تھا، تو انہوں نے اٹھ کے دروازہ کھولا، پھر جا کر گیٹ کھولا، اسے اندر لے آئے۔ کیا بات ہے تم رات کو کہاں اس سردی میں؟ تو وہ کہنے لگے جی اس لڑکے کو جنہوں نے پکڑا ہے اور اب تک تو ہمیں بڑا بھگایا ہے کہ وہ ہم اوپر آج پہاڑ پر تھے تو وہ نیچے آواز دیتا تھا میں یہاں ہوں، ہم نیچے جاتے تھے بھاگ کر تو اتنے میں وہ پہاڑ کے اوپر ہوتا تھا، تو ہمیں گھنٹہ بھر تو انہوں نے یہ ایکسرسائز کرائی بھاگ بھاگ کر۔ اب وہ پہاڑ سڑک جو گزرتی ہے اس موڑ کے ساتھ اوپر چٹانیں ہیں، اونچی پہاڑی ہے، ان چٹانوں پہ اسے لٹایا ہوا ہے، اور جنات نظر آتے تھے، کیونکہ ان میں یہ قوت ہے کہ جس کو دکھائی دینا چاہیں اس کو دکھائی دے جاتی۔ تو وہاں بہت سے جنات، مرد، عورتیں، اور ہر ایک کو نظر آتے تھے، اور سڑک تھی۔ تو منارہ اڈے پہ اس وقت بھی لوگ بڑے بیٹھتے تھے، اور انہوں نے گیس ہوٹل والوں نے جلائے ہوتے تھے، وہ گیس بھی لے کر وہاں چلے گئے وہ موڑ پر، اور گاؤں کے نوجوان بھی اور لڑکے بھی، ہمارے کچھ لڑکے، نور محمد ہوتا تھا وہ بھی وہاں چلا گیا، میرے ملازم ہوتا تھا گل محمد وہ بھی وہاں چلا گیا۔ تو انہیں جنات نظر بھی آتے تھے، اور ان کے پاس بڑے بڑے چھرے ہیں، اور اس طرح تیز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی 4 بستر لے آؤ، اس کی لاش ہم تمہیں دیں گے، ہم اسے ذبح کریں گے، جشن منائیں گے، اور پھر تمہیں لاش دے دیں گے، تم اپنا 4 بستر لے آؤ۔ ڈرتے ہوئے آگے کوئی نہیں جاتا، تو اسے تو جی ذبح کر دیں گے۔ میں نے یار میں تو مجھے تکلیف ہے اور درد ہے، ٹھنڈ میں نکلوں گا یہ بڑھ جائے گا، تم چلے جاؤ، آگے چلے جانا جنوں کے پاس۔ انہوں نے میری طرف سے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، وہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ خیر وہاں سے تو میں نے اسے مطمئن کر کے بھیجا، تھوڑی دیر میں پھر آ گیا۔ بھائی پھر کیا ہے؟
وہ جی مجھے تو جو لوگ وہاں کھڑے ہیں وہ آگے نہیں جانے دیتے، چونکہ جنات کہتے ہیں کہ وہاں سے آگے جو آیا ہم اسے بھی قتل کر دیں۔ میں نے کہا تم وہاں سے کھڑی انہیں کہہ تو دیتے، میرا پیغام تو دیتے۔ او جی میں تو واپس آ گیا ہوں، وہ کہتے ہیں جو آگے بڑھے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، اس لڑکے کو بھی ذبح کریں گے۔ تو آپ آئیں۔ بیوی نے بھی مجھے مجبور کیا کہ بھی ایک بندے کی زندگی کا سوال ہے، آپ چلے جائیں، تکلیف ہے۔ میں نے وہ لاٹھی پکڑی اور کمبل لپیٹا، اس نے ایک لالٹین اٹھائی ہوئی تھی، اندھیری رات تھی، اس کے ساتھ چل نکلا۔ وہ آگے موڑ ہے اور درمیان سے ایک پیدل راستہ بھی جاتا ہے، تو وہ جس موڑ پہ جنات اوپر بیٹھے تھے وہ سیدھا اس موڑ میں پیدل اترتا ہے۔ سڑک آگے جا کر رستہ موڑتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی منارے گاؤں کے ساتھ ہی جو پہاڑی میں موڑ۔ تو میں نے اسے کہا یہاں سے سیدھے چلتے ہیں۔ وہ جب ہم اس راستے پہ ہوئے، کوئی تقریباً آدھے راستے میں گئے ہوں گے، آدھا آگے جائے، تو انہوں نے آگے سے جنات نے پکارا، کون ہے؟ خبردار ادھر مت آنا۔ مجھے تو بڑا غصہ، میں نے کہا تمہاری ایسی کیسی کنجرو، تمہیں کس نے کہا بندوں کو لے کر ذبح کرا؟ خبردار تمہارے۔ تو میں نے تو شور مچایا، تو بھاگ گئے اس طرح جیسے پتہ چلتا تھا کوئی لشکر بھاگ رہا ہے اور پہاڑ سے پتھر لڑک رہے۔ تو گئے، بھاگ بھوگ گئے۔ وہ میں گیا اس چٹان پر چڑھا تو وہاں وہ بندہ پڑا ہوا تھا، لوگوں سے کہا اسے اٹھاؤ یار۔ وہ چارپائی لے آئے، وہ بے ہوش پڑا تھا، اسے اٹھا کر گھر لے گئے۔ گھر جا کر اسے ہوش بھی آ گیا۔ وہ ایسے بھاگے کہ اس کے بعد سے آج تک پھر اسے جنہوں نے نہیں پکڑا، کوئی دم درود نہیں کیا تھا۔ تو اگلے دن یہاں اب کراچی تب سے رہتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، تو پچھلے دنوں کو دو اجتماع سے ہفتہ ڈیڑھ دو ہفتے پہلے میرے پاس یہاں آیا تھا۔ تو اب تو عمر رسیدہ ہو چکا ہے، تو مجھے یاد کرا رہا تھا جی کہ میں وہی ہوں جو جسے جن پکڑتے تھے۔ تو میں نے کہا یار تم تو ابھی بھی مجھے بے نماز ہی لگتے ہو وہی بھی ہو اور ویسے ہی ہو۔ تو اس طرح کے واقعہ، یہ تو ایک عام واقعہ تھا جو سارے گاؤں نے، سارے لوگوں نے دیکھا۔ تو یہ جنات زدہ بچیاں، خواتین بھی یہاں آ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس دارالعرفان کے حلقے میں جنات داخل نہیں ہوتے، اتنے انوارات اللہ اللہ کے ہوتے ہیں کہ وہ آ نہیں سکتے۔ تو یہاں پھر کوئی کسی کو جن نہیں پکڑتا۔ پچھلے دنوں کچھ لوگ ایک بچی کو لے آئے میرے دفتر میں کہ جی اسے جن نے پکڑا ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے کوئی باتیں کی تو اس نے ایسا ظاہر کیا جیسے جن بول رہا ہے۔ تو میں نے مسکرا کر کہا کہ بھائی اس کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، یہاں جن نہیں آتے، یا اس نے جان بوجھ کر جن بنایا ہوا ہے، آپ سے کوئی بات منوانا چاہتی ہے، یا اسے کوئی نفسیاتی تکلیف ہے اور ذہنی طور پر اس نے سمجھا ہوا ہے مجھے جن ہے۔ اسے جن ون نہیں ہے، چونکہ یہاں جنات نہیں آتے، آ سکتے نہیں الحمدللہ۔ تو یہاں تو ہم یہی علاج کرتے ہیں کہ رہو، اللہ اللہ کرو، اور اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میرے خیال میں اتنے لمبے عرصے میں 80 سے دارالعرفان الحمدللہ 1980 سے چل رہا ہے، تو 34-35 سال ہو گئے، 35-36 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس عرصے میں ایک بچی ایسی آئی تھی جسے کچھ اس طرح کے شیاطین نے پکڑا ہوا تھا کہ 2-4 دن رہنے کے بعد بھی اسے تکلیف ہوتی تھی، تو مجھے اسے جا کر توجہ دینا پڑی، کھڑے ہو کر 5-7 منٹ میں نے القاء کیا اور بھگا دیے۔ پھر اس کے بعد اسے بھی تکلیف نہیں ہوئی اور پھر وہ آئی بھی نہیں، یا نماز روزہ بھی چھوڑ گئی ہوگی۔ تو اس طرح سے یہاں تو چھوڑ جاتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہر خاتون کو جسے جن پکڑتا ہے اس کے ساتھ اس کے جنسی تعلق ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ویسے بھی پریشان کرتے رہتے ہیں انسانوں کو، اور جنوں کو انسانوں کو پکڑنے کے لیے ان کا اپنا ایک نظام ہے، اور ان کے اپنے ایک جہاں جہاں 10 گھر ہیں کوئی ان کا امیر ہوگا، جہاں اس سے ذرا بڑی آبادی ہے کوئی اس کا امیر، چھوٹا بڑا، یہ ان کی عمارت چلتے چلتے ملکوں سے ہوتی ہوئی بین الاقوامی سطح پر ان کا بادشاہ ایک ہے آج بھی۔ پوری دنیا کا حکمران جو جن ہے وہ آج بھی ایک ہے، اور یہ طاقتور جن جو ہیں یہ تو اکثر پہاڑوں میں اور بلندیوں پر ان کو بھگا دیا گیا تھا۔
کہ ہمارے یہاں تو یہ کم ہی کرڑے ہوتے ہیں، عام جن جو ہیں، تو نادرن ایریاز میں یا گلگت چترال میں یا ادھر جانا نصیب ہوا تو وہ بڑے بڑے طاقتور اور بڑے بڑے قداور اور بڑی بڑی بلائیں ہیں۔ تو ان علاقوں میں لوگوں کو تکلیف بھی آزاد کشمیر وغیرہ میں یا کشمیر میں یا ادھر شمالی علاقہ جات میں جنوں کی تکلیف بھی لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ تو مجھے ایک دفعہ گلگت اتفاق ہوا تھا، ساتھی شکایتیں کرتے تھے گلگت کے، سونے نہیں دیتے، ایسے پتہ چلتا ہے برآمدے میں گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ایسے پتہ چلتا ہے چھت پر کوئی بھاگ رہا ہے، سونے نہیں، اس طرح کی شکایتیں ہوتی تھیں۔ تو میں ایک دفعہ ہم وہاں گلگت میں تھے تو میں نے جیپ نکالی، شاید ہم دریا کے پار ٹھہرے ہوئے تھے، دریا کے اس پار آنا تھا، کوئی بازار سے چیز لینی تھی یا کس طرح، تو شیشہ کھلا ہوا تھا، تو مجھے آ کر ایک اتنا سا پتھر یہاں لگا، لیکن مجھے تو ایسے لگا جیسے اس نے مجھے مس کیا تو گر گیا۔ تو میں نے گاڑی روک کر وہ دیکھا تو نیچے میرے پاؤں میں پڑا تھا اتنا سا گول سا پتھر تھا، اور ساتھی بھی ساتھ تھے، میں نے رکھ لیا اور چلے گئے۔ میں نے کہا چلو فارغ ہو کے دیکھتے ہیں یہ کس نے پھینکا۔ تو ہم واپس آئے تو مغرب کے وقت میں نے خیال کیا کہ یہ پتھر کس نے پھینکا تھا، تو اوپر چوٹی پر ایک بہت بڑا جن بیٹھا تھا، بڑی بلا۔ تو میں نے کہا بھائی تم نے مجھے پتھر کیوں مارا؟ وہ کہنے لگا میں خود حیران ہوں، یہ پتھر جو میں پھینکتا ہوں یہ تو گولی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، یہ تو بندے کو چیر کر دوسری طرف نکل جاتا ہے، تو آپ کو تو محسوس ہی نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا تم مجھے مارنا چاہتے تھے، میں نے تمہارا کیا بات جی ویسے ہی، میں نے کہا ویسے تمہاری ایسی تیسی، تو میں نے اسے باندھ دیا۔ بڑی بلا تھی، میں نے کہا 2-3 دن بھوکے رہو گے نا تو تمہارے لیے یہی سزا کافی ہے، تم بسیار خور لگتے ہو تو پڑے رہو۔ 2 یا 3 دن ہم وہاں رہے، وہ بیچارہ کیا پڑا رہا۔ اب چلتے وقت مجھے یاد ہی نہ رہا کہ اسے کھولنا بھی ہے، ہم نکل آئے گلگت سے، چلے آئے۔ ایبٹ آباد سے آگے گزر رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ یار وہ تو باندھ دیا تھا، تو آج چوتھا دن ہے، اتنی بڑی بلا کو اتنا عرصہ بھوکا رکھنا ہی بڑی سزا ہے، تو مر جائے گا۔ تو میں نے یہاں سے خیال کیا، میں نے پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ بڑی زاری کر رہا تھا۔ میں نے کہا یار ایک میرے ساتھ ایک سودا کرو، میں پھر تمہیں کھولتا ہوں۔ جی کیا؟ میں نے کہا ہلکے کے کسی ساتھی کو کوئی جن پریشان نہ کرے، تم ذمہ داری لے لو، اتنی بلا ہو مصیبت تو اپنے جنوں کی ذمہ داری لے لو، تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا جی پہاڑوں سے نیچے تو میرا بس نہیں چلتا، اس پہاڑی علاقے میں یا گلگت چترال یا اس ایریے میں جتنے آپ کے جماعت کے ساتھی ہیں ان کو آج کے بعد کسی جن نے کوئی چھیڑا تو مجھے کہیے گا، سزا میں بھگتوں گا، میں یہ ذمہ لیتا۔ میں نے کل یہی کافی ہے، 4 دفعہ چھوڑ دیا۔ تو تب سے اب تک الحمدللہ گلگت وغیرہ سے کوئی شکایت ساتھیوں کی نہیں آئی کہ مجھے جنہوں نے تنگ کیا، شاید ابھی وہ ہے ہی پھر، تو وہ معاہدہ اس کا چل رہا ہے، ابھی تک اللہ نے ساتھیوں کو ان سے بچایا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا نیچے میرا بس نہیں چلتا، بہت سے لوگ ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے ہیں، تو ان کا اپنا ایک نظام ہے، اور اوورآل روئے زمین پر ان کا ایک حکمران ہے، پھر نیچے ہر ملک کا، پھر ملک میں نیچے ہر علاقے کا، یہ اخیر چھوٹے طبقے تک آ جاتے ہیں جہاں 8-10 گھروں کی آبادی ہے اس کا بھی۔ تو ایک واقعہ وہاں پیش آیا ڈلوال میں وہاں پڑھاتا تھا، میرے مراقبات فنا بکاتت تھے، تو وہاں ایک لڑکا تھا کسی غریب خاندان کا، 6-7 اس کی بہنیں تھیں، ماں باپ بوڑھے تھے، وہ کوئلے کی مائنوں پہ مزدوری کرتا تھا اور اکیلا بندہ تھا گھر کا کمانے والا، ڈیلی ویجز پہ جو دیہڑی مل گئی اس سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ اسے جنہوں نے پکڑ لیا، اور ایسا پکڑا کہ رات دن اسے پکڑا ہوا اور اسے اسی کے ہاتھوں سے مارتے تھے، مار مار کر منہ سجایا ہوا ہے، اور وہ ہاتھ پکڑ کر بندے بیٹھے ہیں، وہ چھڑا کے پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھی ہوتے تھے
ذکر کرتے تھے ہمارے ساتھ ماسٹر عبد المالک، راجہ محمد یوسف، ایک ساتھی عبد الغفار ہوتے تھے، ایک میرے ہم نام محمد اکرم ہوتے تھے، 4-5 ساتھی وہاں میرے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ تو وہ راجہ صاحب آ گئے، اور راجہ صاحب بڑے غریب پرور اور پورے شہر کے بزرگ بنے ہوتے تھے، اور ہر بندے کا دکھ، غریبوں کے دکھ بڑے بانٹتے تھے۔ وہ آ گئے جی، وہ کہیں وہ ان کے پاس جا کر روئے ہوں گے، وہ میرے پاس آ گئے جی کہ اس طرح اسے تکلیف ہے اور بڑے غریب ہیں، وہ ایک کمانے والا ہے، آج 3-4 دن ہو گئے۔ میں نے کہا راجہ بھائی عبد المالک ایک شرط پر۔ جی وہ کیا؟ میں نے کہا کسی کو بتاؤ گے نہیں کہ اس کا علاج میں نے کیا ہے، میں وہاں جاؤں گا بھی نہیں، یہیں سے علاج کروں گا، انشاءاللہ یہ ٹھیک بھی ہو، آپ کسی کو بتائیں گے نہیں، پھر تو مجھے جنات والے ہی پکڑے رکھیں گے، اور میرے پاس اپنے کام کی فرصت ہے، 2 جائیں گے 2 آ جائیں گے، تو یہ میں نہیں چاہتا، یا آپ بتائیں کسی کو نہیں تو اس کا علاج میں کر دیتا۔ وہ جی انہوں نے کہا نہیں بتاتے۔ وہ میں نے راجہ یوسف مرحوم کو کہا کہ بھی دیکھو خیال کرو کون ہے۔ اس نے کہا جی ایک سکھ ہے جن، اس نے پکڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا ان کی آبادی تلاش کر۔ اس نے کہا جی اس پارلی پہاڑی پر ان کی آبادی۔ میں نے کہا وہاں ان کا کوئی بڑا ہوگا؟ ہاں جی کہنے لگے ایک بڑا سکھ ہے، وہ ان کا وہاں انچارج ہے۔ میں نے کہا اسے کہو میرا کہ وہ کہہ رہے ہیں اسے کہو اسے چھوڑ دے۔ اس نے انہیں کہا، اسے کہا، اس نے چھوڑ دیا۔ اور میں نے کہا یار راجہ صاحب اس کنجر سے پوچھو تو صحیح کہ تو نے اس غریب آدمی کو پکڑا کیوں ہے، اور پھر پکڑا ہے تو 3 راتیں 2 دن گزر گئے ہیں، 24 گھنٹے تم کہیں کھانا پینا رفع حاجت کہیں نہیں جاتے، سے پکڑا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا جی ہم گھر کے 4 بندے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میں ہوں، ایک میری بہن ہے، ہم باری باری پکڑ لیتے ہیں، ایسے نہیں چھوڑتے۔ اور میں نے کہا اس سے اتنے ناراض کیوں ہو؟ تو کہنے لگا جی میں نے یہ غلطی کی کہ میں ان کے گھر کی ڈیوڑی میں گدھا بن کر کھڑا ہوں۔ اب جن اگر سانپ بنا ہوا ہے اسے مارو تو مر جائے گا، گدھا بنا ہوا ہے، کتا بنا ہوا ہے، بندہ بنا ہوا ہے، پکڑ لو تو جب تک چھوڑو نہیں پھر شکل تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ تمثل وہ اشکال مختلف شکلیں تو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مادی شکل بنائی ہوئی ہو اور پکڑ لو تو پھر جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں تب تک وہ شکل تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو وہ گدھا بن کے کھڑا تھا، اس نے پکڑ لیا، اب وہ چھوڑے تو وہ اپنی شکل بدلے۔ اس نے کہیں عشاء کے قریب پکڑا اور ساری رات اس پر مٹی ڈھوتا رہا، مکانوں کی لپائی، بورا رکھ لیا اوپر، پکڑ کر لے جاتا، مٹی کا بورا بھرتا، پھر ڈنڈے مارتا ہوا گھر لے آتا، تو اس نے گھر میں مٹی کا ڈھیر لگا لیا۔ تو صبح کے قریب کہیں اسے سحری کے قریب چھوڑا، جب اس نے چھوڑا تو پھر اس نے اسے پکڑ لیا۔ تو وہ کہنے لگا جی میں گدھا بن کر کھڑا تھا تو اس نے مجھے پکڑ لیا اور ساری رات بڑے ڈنڈے مارے اور بڑی مٹی لادی مجھ پر، تو جب اس نے مجھے چھوڑا میں نے پکڑ لیا، اب ہم سارے باری باری سے پکڑ کر مارتے ہیں، اس نے بڑا مارا مجھے۔ تو میں نے کہا تم گدھے بن کر کیوں کھڑے تھے؟ وہ کہنے لگے جی ویسے ہی مجھے خیال آ گیا اس کی بہنیں ہیں جوان، تو میں نے کہا انہیں چھیڑوں گا۔ میں نے کہا تم جن ہو کر بھی سکھ ہی رہے، الو کے پٹھے چھیڑنے کے لیے گدھا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ چھیڑا اور بھی طرح جا سکتا ہے، بندہ بن کر بھی چھیڑ سکتے ہو۔ جن کی حیثیت چھیڑنے کے لیے گدھا بننا تھا، اس نے پکڑ لیا تو ٹھیک، اسے کیا پتا تم جن ہو، اس نے تو مٹی ڈھوئی۔ یہ سارا واقعہ وہ عبد المالک سنتے رہے، ان کے سامنے باتیں ہوئی، تو لیٹ ہو گئی، لیٹ نائٹ ہو گئی، 10-11 بج گئے، تو وہ اسی وقت ان کے گھر گئے۔ ایک تو انہیں تجسس تھا کہ وہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں، دوسرا تجسس یہ تھا کہ گدھے پر مٹی کہاں اس نے ڈلی۔ تو صبح مجھے بتانے لگے کہ میں ان کے گھر گیا تو وہ ٹھیک ٹھاک تھا اور جنشن چھوڑ گئے تھے، اور ان کے سیر میں بڑا ڈھیر مٹی کا لگا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھی یہ کدھر سے؟ کہنے لگا ایک آوارہ گدھا یہاں سے میں نے پکڑا تھا، اس پر ڈھوتا رہا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات میرے تجربے میں اور بھی ہیں بہت سے۔
اور کوئی جنات والے آتے ہیں تو ہم تو اسے یہی کہہ دیتے ہیں، بلکہ کہتے بھی نہیں، آئے تو کہتے ہیں یار ایک دو دن یہاں رہو، اللہ اللہ کرو، اللہ کا شکر ہے، چھوڑ جاتے ہیں۔ ان میں کچھ کیس جنس کے ہوتے ہیں، سارے جنس کے نہیں ہوتے۔ تو بعض جنی عورتیں بھی، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں دہلی کے ایک نواب صاحب تھے، ان کے پاس ایک جنی عورت آ جاتی تھی، ان کا اس سے تعلق تھا۔ تو شاہ صاحب کے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ جنات کو پتہ چل گیا، چوری چوری انہوں نے، اس نے جنی نے بنایا ہوا تھا۔ تو وہ جنی بھاگی ہوئی آئی اور اس نے اس نواب صاحب سے کہا کہ میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا اور تمہیں قتل کر دیں گے، میرا بھی کیا ہوگا، یہ تو میں بھگتوں گی اور وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ بھاگے ہوئے شاہ صاحب کے پاس پہنچے۔ شاہ صاحب نے فرمایا یار اس چارپائی پہ لیٹ جاؤ، رات یہیں رہو۔ تو رات کو ایک بہت بڑی چٹان انہوں نے پھینکی جو چارپائی کے ایک پائے پہ لگی اور ایک طرف سے چارپائی کو توڑ دیا۔ اپنا انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم نے اس کا یہ حشر کرنا تھا، لیکن اسے چھیڑا نہیں، وہ بچ گیا۔ یہ واقعہ شاہ صاحب کے واقعات میں ملتا، اور اس طرح کے واقعات بزرگوں کے واقعات میں ملتے ہیں۔ تو اس دور کا یہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو کیفیات رکھنے کی قوت دی ہے اور طاقت دی ہے، اگر بندے کے لطائف روشن ہو تو جن ٹچ نہیں کر سکتے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ شعبہ لوگوں نے ترک کر دیا ہے، اور اختیار کرنا اور سیکھنا تو دور کی بات ہے، اس کی تردید پہ زور لگائے پھرتے ہیں۔ تو پھر یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، ورنہ مسلمان عورت کو جن نہیں چھیڑ سکتے۔ ڈرانا یا یہ کرنا الگ بات ہے، کہیں ڈرا دیں یا اس طرح کریں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ مدینہ منورہ میں عہد نبوی علیہ صاحب والسلام میں ایک صحابی گھر تشریف لائے، تو نوجوان آدمی تھے، تو ان کی اہلیہ باہر گلی پہ کھڑی تھی اور صرف دوپٹہ تھا، کوئی چادر وادر نہیں لی ہوئی تھی۔ انہیں بڑا غصہ آیا، انہوں نے تلوار نکال لی کہ تم بغیر پردے کے گلی پہ کھڑی۔ تو اس نے کہا اندر جا کر دیکھیں تو صحیح، اندر بہت بڑی بلا نے مجھے بھگا کے گلی پہ۔ تو اندر سے ان میں داخلے تو بہت بڑا سانپ تھا جو پھنکار رہا تھا اس طرح کھڑا، تو انہوں نے تلوار ماری، کاٹ دیا۔ سانپ مر گیا، تھوڑی دیر بعد وہ بھی فوت ہو گئے، جنات نے انہیں شہید کر دیا۔ اب جب یہ واقعہ دیگر صحابہ کو پتہ چلا تو وہ ان کی وجود کو اٹھا کر بارگاہ نبوی میں لے گئے اور عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیں یہ زندہ ہو جائیں، انہیں جنات نے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قتل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور یہ جنتی ہے۔ اگر کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ قادر ہے وہ زندہ کر دے گا، لیکن پھر دوبارہ جب موت آئے گی تو پتہ نہیں کیا انجام ہو، اب تو یہ جنت میں پہنچ گیا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ سب نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر رہنے دیجئے، اس کے ترقی درجات کی دعا فرما دیجئے اور اس کے حال پہ رہنے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قانون ہے، آئندہ جنات اگر مجسم ہو کر سانپ بن کر یہ کوئی موذی شکل بنا کر کسی کو ڈرائیں تو اسے قتل کر دیا جائے تو اس پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی، اس کا قتل جائز ہے۔ یہ قانون بنا دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت۔ تو شاہ صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو جنات آئے اور عرض کی کہ ایک مسئلہ ہے اور آپ کی مدد چاہیے، بتاؤ بھئی کیا؟ میں نے کہا جی نہیں، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے جائیں۔ تو مسئلہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہے۔ تو حضرت کو ساتھ لے گئے، اٹھا کے لے گئے۔ فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو ان کا حکمران تھا اور بہت بڑے بڑے بوڑھے بزرگ بڑے بڑے قداور جنات بھی وہاں موجود تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک لڑکے کو وہ اٹھا کے لائے تھے، نوجوان کو، کہ وہ کہیں لائبریری میں یا کتابیں تلاش، تو اس میں ایک سانپ تھا چھوٹا سا، تو اس نے قتل کر دیا۔ تو وہ سانپ دراصل جنوں کا بچہ تھا، نوجوان جن تھا۔
تو جن اسے اٹھا لائے اور اس بادشاہ کی عدالت میں لے آئے کہ اسے اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسے اس کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں یہ واقعہ یاد دلایا کہ مدینہ منورہ میں اس طرح واقعہ ہوا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر جن کسی موذی جانور کی شکل میں آئے اسے قتل کر دیا جائے تو اس کا قصاص نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنات کو چاہیے کہ ایسی شکلیں بنا کر انسانوں کے پاس نہ آئیں۔ تو کہتے ہیں کہ بوڑھا سا جن بیٹھا تھا تو اس نے اس طرح کر کے آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھا، اس طرح کر کے، اس کے آنکھ کھولنے کی سکت اس میں نہیں تھی، تو مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ بڑھاپے نے میرا حافظہ بھی بوڑھا کر دیا ہے، یہ جب واقعہ ہوا تھا تو میں مدینہ منورہ میں موجود تھا، اور اب آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا، مجھے بھول گیا تھا، یہ واقعہ درست ہے اور میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ تو حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں تابعی ہوں، میں نے ایک جن صحابی کو دیکھا ہے، میں اس لیے تابعی ہوں کہ میں نے ایک ایسے جن کو دیکھا ہے جس نے حضور کی صحبت پائی ہے، صحابی جن کو دیکھا۔ تو ملاقات کی بات تو درست ہے، جہاں تک ملاقات کی بات ہے وہ تو ان کی عمریں بھی بڑی طویل ہوتی ہیں، اکثر کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، کتاب الحیوان میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک جن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، بہت بوڑھا عمر رسیدہ، اور اس نے اپنا سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جایا کرتا تھا اور انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر تم حضور کا زمانہ پاؤ تو میرا سلام عرض کرنا، تو میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم تب سے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں، میں تو بہت پہلے سے ہوں، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا میں اس وقت لڑکا سا تھا، میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، ایک کرتا پہنے بھاگا پھرتا تھا، تو مجھے وہ واقعہ یاد ہے جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو آپ نے کہا تم تب کے ہو، تم ہو کون بلا ہو؟ تو اس نے کہا جی میرا نام ہیشم ہے، باپ کا نام ہاشم تھا، دادا کا نام لاکیس تھا، اور وہ ابلیس کا بیٹا ہے، تو میں چوتھی پشت میں ابلیس کا پوتا ہوں، لیکن میں نے جن نبیوں کا زمانہ جہاں میری ملاقات ہوئی میں ان پر ایمان لایا، میں مسلمان آ رہا ہوں، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا، تو آپ کی زیارت بھی نصیب ہو گئی اور آپ کی صحبت بھی نصیب ہو گئی۔ تو وہ چوتھی پشت میں ابلیس کا پوتا صاحب، کب کہ آدم علیہ السلام اور کب قابیل نے حابیل کو تو وہ تب سے آ رہا تھا۔ ان کی عمریں اتنی، شیطان کی چونکہ اللہ نے مہلت دی ہے کہ قیامت تک زندہ رہو، قیامت قائم ہوگی تو موت آئے گی، تو اس کا اثر اس کی نسل میں بھی ہے، یہ ہزاروں سال زندہ رہتے ہیں اور بڑی طویل عمریں ان کی ہوتی ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی ایک شاہ صاحب تھے، سید صاحب تھے، میں نے ان سے نہیں، ان سے پہلے ایک جن پر یہ سوال کیا تھا کہ سادات تو یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کہتے ہیں اور تم تو جن ہو تو تم سید کیسے ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگا جی وہ پہلے جن جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو تلاوت کرتے سنا اور پھر جا کر قوم کو دعوت دی، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان جنوں کی اولاد کو جنات بھی سید کہتے ہیں، کہ اس لیے میں سید ہوں ان کی اولاد میں سے، ہم جنات میں سید ہیں۔ وہ جن کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے کہ انہوں نے رک کر تلاوت سنی، حضور نے فجر کی نماز پڑھا رہے، پھر جا کر جنات کو تبلیغ کی، تو ان کی اولاد کو ہم سید کہتے ہیں۔ یہ ایک سید صاحب تھے آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں تھے، آزاد میں نہیں، کشمیر میں تھے، بہت بزرگ نحیف و نزار تھے، اور وہ اس عہد نبوی کے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، تو ان سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ پھر میں نے انہیں عرض کیا تو ایک شب یہاں تشریف بھی لائے تھے، تو اب تو ان کا بھی وصال ہو چکا، میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اور اس عمر کا جن ہو یا نہ ہو، میں نہیں جانتا۔
تو وہ ان حضرت سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، تو یہ واقعات ان کے چلتے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، فإنک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی صحبہ برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔